جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی دیکھیے، ہم پڑھ رہے تھے کہ جب کچھ مفرد کو ملا کر دو یا دو سے زیادہ مفرد کو ملایا جائے تو ہمیں ایک جملہ حاصل ہوتا ہے۔ آیا اب وہ جملہ یا تو کامل ہوگا، یعنی کہ اسے ہمیں بات بالکل صحیح سمجھ میں آ رہی ہوگی، یعنی جو بات کر رہا ہے، کرنے والا جو بات کرنا چاہ رہا ہے اس کی بات ہمیں بالکل صحیح سمجھ آ جائے گی، اور یا پھر ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کر چکے تھے کہ مفرد کی دو اقسام ہیں۔ ایک ہے مفرد جمع ہوئے تو اس کے بعد ہمیں ایک مرکب حاصل ہوا۔ مرکب حاصل ہونے کے بعد یا تو وہ مرکب تام ہوگا، یعنی اس تام کو جملے بھی کہیں گے، مطلب کیا ہوا کہ اس سے بات سمجھ آ جائے۔ دو یا دو سے زیادہ جملوں کو اس طرح ملایا جائے کہ بات سمجھ میں آ جائے، جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ مشکل وقت ہے، یا بلال کی کتاب ہے، آصف نے یاد کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ صاف ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ ایک جملہ مکمل ہو رہا ہے، ایک بات پوری ہو رہی ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ جو ناقص، کہ جس میں بات سمجھ نہیں آتی بلکہ جو ہے بات کو وہاں پر جو ہے نا سمجھانا پڑتا ہے، ادھوری رہ جاتی ہے بات، وہ ناقص کہلاتا ہے۔ اس کی مثالیں میں پہلے دے چکا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ اس کی میں نے آگے جو جملہ ہے، ٹھیک ہے، مفرد جب جمع ہوئے تو مرکب بنا، مرکب یا تو تام ہوگا یا ناقص ہوگا۔ تو ناقص کو ہم فی الحال چھوڑتے ہیں، ہم آتے ہیں تام کی طرف۔ تام کی ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ جملہ جب تام ہوگا تو وہ یا تو اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ جو جملہ مکمل ہوا ہے یا تو وہ اسم کے ساتھ شروع ہو کر مکمل ہوا تھا، یا فعل کے ساتھ شروع ہو کر مکمل ہوا تھا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی ہاں، تو اس لیے ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، اور جو فعل سے اس کو جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اچھا جی، اگلی بات جو ہے، اب میں یہاں سے آگے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہاں تک ہمیں بات یہ سمجھ آ چکی ہے۔ اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ، میں نے جیسے کہہ دیا، بتا دیا ہے آپ کو کہ جملہ اسمیہ وہ کہلاتا ہے جو کسی اسم سے شروع ہو۔ ٹھیک ہے، اور اسم کی آپ تعریف میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی آدمی کا نام، کسی جگہ کا نام، صفت کا نام، یہ سارے اسم کہلاتے ہیں۔ تو یہ اسم ہے۔ تو بہرحال ہم ایک مثال دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جی، مثال کے طور پر آصف نیک ہے۔ سمجھا کی بات؟ اب آصف نیک ہے، یہ ایک جملہ ہے اور تام جملہ ہے، کوئی ناقص نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بلکہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ آصف کی یہاں پہ اچھا ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر جو یہ جملہ ہم نے بنایا، جملہ اسمیہ، یہ ظاہری بات ہے اسم سے شروع ہوا تو جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اب جملہ اسمیہ، اس میں دو الفاظ شروع ہوئے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر آصف نیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے کا لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، عربی زبان میں ہے کے لیے کوئی لفظ مخصوص نہیں ہے۔ عربی زبان میں ہے کے لفظ کے لیے کوئی لفظ مخصوص نہیں ہے۔ صحیح ہے، یہ ترجمے کے لحاظ سے ہمیں جو ہے نا وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ آصف نیک ہے، تو اصل یہاں پہ دو چیزیں ہیں، دو الفاظ ہیں، ایک آصف ایک نیک۔ آصف یہ ایک پہلا لفظ ہے، اور نیک یہ ایک دوسرا لفظ ہے۔ تو جو بھی جملہ اسمیہ ہوگا اس کے اندر دو چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز مبتدا کہلاتی ہے، مبتدا مطلب جس سے ابتدا کی جائے۔ صحیح ہے، اور دوسری چیز خبر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس چیز کی ابتدا کر کے کچھ کہا گیا تھا اس کی خبر دی جائے، کہ آصف کیا ہے، کہ آصف کو، ٹھیک ہے، اب آصف کے بارے میں خبر کیا دی کہ آصف نیک ہے، آصف اچھا آدمی ہے، آصف بھلا آدمی ہے۔ تو آصف مبتدا ہوا، اور خبر یعنی نیک یہ خبر ہے۔ سمجھ آئے گی بات کی؟ تو
यहाँ पर बात है کہ جملہ اسمیہ کے اندر جو دو چیزیں ہمیں بنیادی طور پہ ہر حال میں ملیں گی، ایک مبتدا اور ایک خبر. اب مبتدا اور خبر ہمیں ملیں گے تو صحیح، سمجھے، لیکن ہم نے ان کے لیے کچھ ہمیں جو ہے نا اس کے لیے کچھ اس کی باتیں بھی ہیں، اس کے کچھ اصول بھی ہیں جن کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا، تب ہم جو ہے نا اس میں ممکنہ غلطیوں سے بچ سکیں گے. تو مبتدا اور خبر کے اندر آپس میں چند چیزوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، چند چیزیں آپس میں سیم ہونا ضروری ہے. اگر یہ چند چیزیں آپس میں بالکل سیم نہیں ہوں گی تو مبتدا خبر نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، جب ہم جملہ بنائیں گے، ہم کسی سے بات کریں گے تو بات کرتے وقت اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، یعنی مبتدا اور خبر کے بارے میں جو بنیادی سی 3 چیزیں بنتی ہیں تقریباً، اگر ان کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارا جملہ صحیح نہیں بنے گا، جس سے ہماری جہالت صاف ٹپکے گی ہم جب غلط بولیں گے. تو سب سے پہلی بات کہ مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوں گے. یہ بات کہ مثال کے طور پر جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ آصف نیک ہے، تو آصف صالح، آصف صالح. ٹھیک ہے، آصف میں اس کے اوپر تنوین نہیں پڑھ رہا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ غیر منصرف ہے، اس وجہ سے میں اس کے اوپر تنوین نہیں پڑھ رہا. باقی آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ واحد ہے، اور واحد کا جو ہے نا اعراب مذکر ہو یا مؤنث، وہ رفع کی حالت میں پیش کے ساتھ ہی آتا ہے، یعنی تنوین کے ساتھ. تو تنوین اس کے اوپر داخل کر نہیں سکتے، اس وجہ سے ہم نے اس کے اوپر پیش ڈال دیا. باقی آگے صالح، آصف صالح، تو صالح کے اوپر ہم نے پیش ڈال دیا. تو دیکھیں یہاں پر پہلی بات ہم نے کیا دیکھ لی کہ جملہ اسمیہ کے اندر 2 چیزیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر. صحیح ہے، مبتدا مطلب جس سے ابتدا کی جائے، خبر مطلب جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے. آسان ہے. اب ان دونوں میں آپس میں چند چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. ان میں سے پہلی چیز مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آصفو اور یہ صالحین ہو جائے یا صالحن ہو جائے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا. اگر ہو بھی تو کچھ وہ اس کو استثناء حاصل ہوگا، کوئی ایک ادبی شکل نکل آئے. عام طور پر جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوتے ہیں. سمجھا کی بات؟ یعنی آصف صالح. دوسری بات یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے یہ نکرہ ہوتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر بھی آصف صالح، اب دیکھ سکتے ہیں کہ صالح اس کے اوپر معرفہ کی جو 7 علامات ہیں ان میں سے صالح کے اوپر کوئی علامت بھی نہیں پائی جا رہی. اس سے کیا معلوم ہو گیا کہ صالح معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے. یہ خبر بن رہی ہے آصف کی. تو ہمیں کیا معلوم ہو گیا جناب؟ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہمارے نوٹس میں آ گئی کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. کبھی اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے، وہ جب ہم کبھی دیکھیں گے تو پھر آپ کو بتا دیں گے یہ چیز بھی. فی الحال جو موٹی سی اور اصولی سی بات ہے وہ یہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. سمجھا کی بات؟ نمبر 3، مبتدا اور جو خبر ہوگی نا اس میں جنس اور عدد میں بھی مطابقت ہوگی. کیا مطلب؟ اگر مبتدا مذکر ہے تو جو اس کی خبر آئے گی وہ بھی مذکر ہی آئے گی. اگر مبتدا مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث ہی آئے گی. سمجھا گی بات؟ اور اگر مبتدا واحد ہے تو خبر واحد آئے گی. مبتدا مثنیٰ ہے یعنی 2 ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہی آئے گی. اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہی آئے گی. تو یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر مبتدا اور خبر کے اندر پائے جانی ضروری ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. تو یہ چیزیں امید ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیا ہوگا. صحیح ہے جی. مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوگی. نمبر 3، جنس اور عدد. جنس مطلب مذکر مؤنث، عدد مطلب واحد تثنیہ جمع. ان کے اندر بھی مبتدا خبر میں آپس میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے. تب ہمارا جملہ صحیح بنے گا، تب ہماری بات، ہمارا تکلم صحیح ہوگا. ورنہ
اس کے اندر ہم غلطی کریں گے اور اچھی خاصی بڑی غلطی کر جائیں گے. یہاں تک ہمیں بات سمجھ آ چکی. ہم آگے چلتے ہیں. ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے جی, اسد طویل. اب دیکھیں ہم نے جو ابھی تک پڑھا ہے نا, ابھی تک جو ہم نے پڑھا, اب یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ نے جو اعراب پڑھا تھا, آپ نے جو اعراب پڑھا تھا, اعراب میں آپ نے بالکل شروع کے اندر یہ بات دیکھی تھی کہ اگر کوئی لفظ مفرد ہے, مذکر ہے یا مؤنث, تو اس کا رفع کس حالت میں ہوگا بھائی؟ پیش کے ساتھ, دو پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسد, ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ مرفوع ہے اور پیش کے ساتھ ہے. اور خبر تو پھر آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے کہ یہ بات ضروری ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے. ہم نے موٹی سی جو بات دیکھی کہ مبتدا اپنا واحد لفظ ہو, کوئی مذکر مؤنث کچھ بھی ہو, تو اس کا اعراب جب ہم دیکھیں گے تو وہ رفع کے ساتھ آئے گا اگر وہ مرفوع بنتا ہوا. تو یہاں پر مبتدا یہ مرفوع بن رہا ہے کیونکہ اس کی قاعدے کے اندر یہ بات داخل ہے کہ مبتدا و خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے. صحیح ہے, ان دونوں مرفوع ہوں گے. تو اسد طویل, اسد ایک نام ہو گیا اور اس سے ابتدا کی گئی ہے کہ اسد. اب اسد کیا ہے, سمجھ رہی بات؟ اب اسد کے آگے صفت بتائی گئی ہے, اسد کے بارے میں خبر دی گئی ہے. اسد کے بارے میں خبر دی گئی طویل, کہ اسد لمبے قد والا ہے. پھر دوسری مثال دیکھ لیں, اسد جمیل. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں مبتدا اور خبر حالت رفع میں, مبتدا معرفہ خبر نکرہ دونوں مثالیں ابھی تک آپ نے دیکھی ایسی ہی ہیں. جنس اور عدد دونوں میں مطابقت ہے. اسد واحد, طویل واحد, اسد واحد, جمیل واحد, مذکر 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 مذکر. سمجھ آ گئی بات کی؟ ایسی اسد جالس, اسد بیٹھا ہو. اسد قائم, اسد کھڑا ہے. اسد ڈاکٹر ہے, اسد استاد ہے, اسد طالب علم ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح پھر آگے ہم کوئی اور جملہ بھی ساتھ کے ساتھ دیکھ لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. اسد صالح, ابراہیم نبی, ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں. اور یہ جبریلا ہو گیا, حالانکہ یہ جبریلو ہوگا, جبریلو ملکن, جبریل فرشتہ ہے. عائشۃ معلمۃ. اب دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی نا ابھی کہ مبتدا اور خبر کے اندر کیا ہونی چاہیے بھائی؟ جنس عدد میں مطابقت ہونی چاہیے. تو یہاں پہ عائشہ تو یہ مؤنث ہو گیا, یعنی جنس اس کی کیا ہو گئی؟ مؤنث. تو لہذا اس کی خبر بھی کیا آئے گی؟ معلمۃ ہی آئے گی, نہ کہ معلم, یعنی مذکر نہیں آ سکتی. فاطمہ جمیلۃ, مریم جالسۃ. جی ہاں, یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ غیر منصرف کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ غیر منصرف جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ غیر منصرف کے اوپر نہ تو تنوین آ سکتی ہے, نہ الف لام آ سکتا ہے, نہ اس کے نیچے زیر آ سکتی ہے غیر منصرف پر. اور غیر منصرف کی کچھ ہم نے چیزیں پڑھ لی تھی کہ غیر منصرف کیا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ آپ پچھلے سبق نوٹ کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو لہذا آصف وہ غیر منصرف ہے, اسد ایک غیر منصرف نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ اس وجہ سے میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر
तकरीबन 85% अस्मा पर तनवीन आती है, बाकी 15% जो है उनके ऊपर तनवीन नहीं आती। 13% तकरीबन गैर मुनसरिफ है और 2% मबनी है। मबनी तो वो है ना जो हरकत करते ही नहीं है, किसी हाल में हिलते ही नहीं है अपनी जगह से। बाकी जो 13% तकरीबन पीछे बचते हैं वो गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ मैंने आपको बताया था, उसका मतलब ये है कि वो जो है ना अलिफ लाम को, तनवीन को, कसरा को कबूल नहीं करता, गैर मुनसरिफ। समझ आएगी बात की अब? जी हाँ, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ऐसा ही है, आप समझ गए बात को। चले जी आगे चलते हैं, देखिए अब। अच्छा आगे देखिए जी। अच्छा यहां तक तो हमने क्या किया था, ये हमने सारा मुफरद देखा है, ये सारे के सारे, यानी हम यहाँ पे हमने सिर्फ दो जुमलों को लिया, इन दो अल्फाज को लिया, एक असद एक तवील। अब हम यहाँ पे देखना ये चाहते हैं कि हमने जो ये कहा है कि मुब्तदा और खबर जो है ना उनमें अदद जिन्स में मुताबिकत होगी, तो यहाँ तक तो हमने मुफरद भी देख लिया, मुफरद मुज़क्कर मुअन्नस दोनों देख लिए। अब जमा और जरा तस्निया को भी देख लेते हैं कि उसकी खबर कैसे आएगी और उसको पढ़ा कैसे जाएगा। इससे आपका ये भी मालूम हो जाएगा कि आपने एराब को समझा है कि नहीं समझा। समझे बात को? अभी आप इस चीज का मालूम हो जाएगा। और जो है ना मैं बल्कि आपका तो माइक का मसला है, वरना मैं आपका माइक ऑन कर देता। खैर चले, तो बहरहाल आप अपने मैसेज पे हाथ रखें, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने जल्दी से बताना है। अच्छा जी, अब देखिए आप, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूं कि आसिफ और असद नेक हैं। आसिफ और असद नेक हैं। अब नेक का मतलब, नेक की अरबी आएगी सालेह। अब आपने यहाँ पर आसिफ और असद नेक है, इसकी अरबी बनाई। जी हाँ बिल्कुल, आसिफ असदुन सालिहानी, सही है। इसी तरह ये तो हमने मुज़क्कर का देखा। अब देखिए, और दूसरा अगर मुअन्नस हो, ठीक है, जैसे कोई हम दो औरतों के नाम ले ले, आयशा व मरियम सालिहा, यहाँ पे सालिहानी आएगा या कुछ और आएगा? जी बिल्कुल, सालिहतान आएगा। क्यों? इस वजह से कि ये मुअन्नस है और मुअन्नस के अंदर मुअन्नस की अलामत का होना जरूरी है, वरना तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो ये सालिहा तान आएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे आयशा व मरियम सालिहातान। अच्छा, अब यहाँ से मेरा आपसे सवाल ये है कि यहाँ पर मैंने आयशा तू कहा और मरियम कहा, आयशा तुन मरियमुन ये क्यों नहीं कहा? जबकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि तकरीबन अरबी के 85-90% अस्मा जो ना उनके ऊपर तनवीन आती है, तो इनके ऊपर क्यों नहीं आई? जल्दी बताएं जरा। गैर मुनसरिफ है, वजह क्यों गैर मुनसरिफ है? हमने चंद जो वजूहात पढ़ी थी गैर मुनसरिफ होने की, उनमें से कौन सी है? आखिर में गोलता तो मुअन्नस की अलामत है, गैर मुनसरिफ होने की क्या अलामत है? गैर मुनसरिफ क्यों है ये? जी आप बताएंगे जरा जल्दी से।
میں نے آپ کو بتایا تھا جی ہاں امہات المومنین یعنی کہ جتنے بھی امہات المومنین کے نام، لیکن اس کا ہم نے ٹائٹل کیا دیا تھا؟ جی وہ تو ٹھیک ہے، غیر منصرف تو ہے ہی ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک موٹی سی بات بتائی تھی اور اس کے تحت میں نے آپ کو پھر یہ نام بتائے تھے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا عربی مؤنث نام، کیا بتایا تھا میں نے؟ عربی مؤنث نام غیر منصرف ہوتے ہیں، اور ان کے اندر پھر اس کے تحت میں نے کہا تھا کہ تمام ازواج مطہرات اور دیگر جن کا قرآن احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر ہے جو عربی ہیں وہ اس کے تحت آئیں گے، وہ غیر منصرف ہوں گے۔ ان میں مریم بھی داخل ہو جاتا ہے، ازواج مطہرات بھی آ جاتی ہیں اور دیگر، سمجھ آئے گی اب بات کی؟ تو یہ عائشہ و مریم و صالحتان یہ جو ہے نا اس میں سے اب یہ غیر منصرف تھا۔ غیر منصرف پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ویسے تو مفرد کے اوپر جو ہے نا اس کا جب یہ مرفوع ہو تو مرفوع ہونے کی حالت میں پیش آتی ہے، دو یعنی کہ تنوین آتی ہے، لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے تنوین نہیں آ سکتی، اس کے اوپر ہم نے خالی پیش ڈالا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے صالحتانی پڑھا ہے اس کو، حالانکہ جو ہے نا وہ رفع کے اندر تو پیش ہونا چاہیے تھا، صالحاتان نو ہونا چاہیے تھا نا، یہ صالحاتانی کیوں ہے؟ جلدی سے جواب دیں گے ذرا۔ ٹھیک ہو گیا، مثنیٰ تو ہے، مثنیٰ کا اعراب کیسے آئے گا جی رفع کی حالت میں؟ جلدی بتائیں گے جلدی۔ سب آپ کے سامنے ہیں۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے آخر میں الف نون ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اس چیز کی علامت ہے کہ جناب کہ جب دو چیزیں ہوں، دو الفاظ ہوں، دو اسم ہوں، جب ان کے بارے میں کوئی جو ہے نا خبر دی جائے گی، صحیح ہے، تو اگر وہ رفع کی حالت میں ہے، ظاہری بات ہے ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ عائشہ مریم یہ مبتدا بن گئے نا دونوں، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہوگا کہ عائشہ عائشہ نیک ہے اور مریم نیک ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ عائشہ اور مریم نیک ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ عائشہ اور مریم یہ دو جو ہے نا یہ مبتدا ہیں، اور ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے صالحتان کہ یہ دونوں نیک ہیں، تو لہذا ہم نے یہ بھی چیز دیکھ لی تھی کہ مبتدا خبر ایک تو مرفوع ہوں گے، تو لہذا جب یہ دونوں مثنیٰ ہیں پہلے تو اس کی خبر جو آئے گی وہ اسی کے مطابق آئے گی، یعنی یہ مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ کی اعراب والی آئے گی، یعنی مثنیٰ کے اندر جو اعراب ہوتا ہے وہ آئے گا، اور وہ کیا تھا جی الف نون کے ساتھ۔ دوسری بات یہ چونکہ مؤنث ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی مؤنث آئے گی، عدد کے اندر یہ چونکہ مثنیٰ ہے تو خبر بھی اس کی مثنیٰ کے اندر ہی آنی چاہیے، جو کہ آئی ہے۔ لہٰذا ہم نے اس چیز کو خوب اچھی طرح سے دیکھ لیا، جو ہم نے ابھی تک پڑھا تھا تقریباً ہمارے سامنے آ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اگلی مثال ہمارے سامنے ہے جی زید و حامد جالسانی، بات سمجھ آ گئی جی؟ دیکھیے یہاں پہ زید اور حامد بیٹھے ہوئے ہیں، زید اور حامد بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ بھی بات سامنے ہے، زید اور حامد دو ہیں تو لہذا اس کی خبر بھی دو ہی آئے گی، جالسان، جالس سے اس کا تسنیہ بنا جالسان۔ اچھا آگے میں آپ سے پوچھوں مثال کے طور پہ نوح اور صالح رسول ہیں، آپ عربی بنائیں اس کی۔
नूह और सालेह रसूल हैं। ठीक हो गया जी। नूह और सालेह, आपने कहा है नूह व सालेह रसूल, ये आपने तीनों जुमले गलत लिखे हैं। पहली बात तो ये है कि नूह व सालेह, मैंने आपको बताया था कि तमाम अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ हैं सिवाय 6 नबियों के। उन 6 नबियों के अंदर शायद आपको याद नहीं है कि नूह और सालेह भी शामिल थे, जो गैर मुनसरिफ नहीं है। जो गैर मुनसरिफ नहीं है उनके ऊपर तनवीन आती है। और जब ये 2 हैं तो इसकी जो खबर है वो रसूल जमा कैसे आ सकती है? जी नहीं ना समझना, जरा समझ कर ध्यान से। जल्दी बनाएं अब। ठीक हो गया, नूहुन व सालिहुन। ये जब तस्निया है तो इसकी खबर कैसे आएगी? रसूल, रसूल से मुसन्ना बनाओ। जी हाँ बिल्कुल, नूहुन व सालिहुन रसूलानी। जी हाँ ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये आप इधर इसको भी देख सकते हैं, नूहुन व सालिहुन रसूलानी। अच्छा, आगे मैं आपसे इसी तरह नूहुन व सालिहुन रसूल, ये तो हो गया। आगे मैं आपसे पूछूं असदुन, ठीक है, व तलहतु तालिबानी, ये बिल्कुल वही सेम बात है। अच्छा, अब मैं आपसे एक और आगे चीज पूछता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस चीज को आपने अपने सामने रखना है। ये चीज आप अपने सामने रखेंगे कि हमने जो देखा है ना, मुब्तदा खबर के अंदर मुताबिकत होनी चाहिए। खबर जो है ना, यानी आप वो एक तो मरफू होनी चाहिए, नंबर 2 मुब्तदा मारिफा होगा और खबर नकीरा होगी। ठीक हो गया, ये बात भी समझ आ गई। तीसरी बात जो है, जिन्स यानी मुज़क्कर मुअन्नस के अंदर मुताबिकत होनी चाहिए और अदद वाहिद तस्नीह जमा में मुताबिकत होनी चाहिए। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने जो है उसकी अरबी बनानी है। देखें जी, असदुन व सालिहुन ना, असदुन व आसिफु व ज़ैदुन, ये तो मैंने अरबी बता दिया आपको, सॉरी। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ मिसाल के तौर पर कि असद और आसिफ और जैद उस्ताद हैं। उस्ताद की अरबी मुअल्लिम। तो अब आप इसकी जमा बनाएं, आप इसकी अरबी बनाएंगे। अब असद, आसिफ और जैद उस्ताद हैं, इसकी अरबी बनाएं। अब इस चीज को नोट करेंगे आप कि यहाँ पे अदद क्या है, 1 है, 2 है या 3 है। 3 है तो आपको पता है जमा है, और जब जमा है तो खबर उसके मुताबिक होनी चाहिए। ठीक हो गया, जमा है। अब बनाएं इसका जुमला। आधा तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपने अब खबर बनानी है। जल्दी 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 जी। असदुन व ज़ैदुन व आसिफु मुस्लिमीन। अच्छा, आपने जो मुस्लिमीना कहा है, ये क्यों कहा है? आपको ये मालूम नहीं है कि जो जमा है, जमा का जब एराब
آئے گا تو وہ کس طرح آئے گا حالت رفع میں؟ جی ہاں، واو نون کے ساتھ آئے گا نا، تو آپ یا نون لکھ رہے ہیں، اسد و زید و آصف مسلمون معلمون، جی ہاں معلمون، ٹھیک ہے جی. آپ اس کی مثال یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ زید و اسد و محمود صالحون، اس طرح اسامۃ و طلحۃ و عثمان معلمون. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اسامۃ و طلحۃ و عثمان ان سب کے اوپر ہم نے پیش ڈالا ہے، یہ ہیں رفع، حالت رفع کے اندر مرفوع ہیں لیکن پیش ڈالا ہے. وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، غیر منصرف. اور جب یہ سب تین ہو گئے یعنی دو سے اوپر ہو گئے تو جمع ہے، اور جمع کی جب خبر آئے گی تو وہ جمع آئے گی. اور جمع کی رفع حالت کیسے آتی ہے بھائی؟ واو نون کے ساتھ. لہذا اب معلوم ہوا اعراب کی جو ہے نا وہ کیا اہمیت ہے، جس کی میں آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ بس اس کو رٹا لگاؤ رٹا لگاؤ رٹا لگاؤ. اگر آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اچھی طرح سمجھا ہے، ٹھیک ہے، اور محنت کی ہے تو دیکھیں آپ کو یہ بات فوراً سمجھ آ جائے گی. اور اگر نہیں کی اور نہیں بات سمجھ آئی تو آپ اس کو بار بار دیکھیں اور اس کی مشق کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. ایک دفعہ سمجھ آ گئی پھر بھولنے والی نہیں ہے. اچھا جی دیکھیں یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہے نا وہ ہم نے پہلے مفرد کو ملا کے یعنی دو کا ہم نے جملہ بنایا ایک، اس کے بعد ہم نے تین کا بھی بنایا، مثنیٰ کا بھی بنایا، پھر جمع کا بھی جملہ بنا لیا، مذکر کا. اب ذرا مؤنث کا بنا کے دیکھتے ہیں. اچھا جی دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو سبق دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں جی عائشہ، مریم، زینب. عائشہ، مریم، زینب، کیا کہوں، بس آپ کو جملہ بناؤ اس طرح کہ عائشہ، مریم اور زینب چلیں نیک ہیں، بنائیں. آپ اپنے موبائل میں نا اردو کا جو کی بورڈ ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو میں عربی بھی آ جائے گی اور دونوں چیزیں آ جائیں گی. ضروری بھی ہے، وہ تو ہونا چاہیے ہمارے پاس. یا اپنے یہ مائک کا مسئلہ حل کرنے تو یہ بھی اچھا ہے. ذرا جلدی کریں، ہمارے پاس 2 منٹ باقی ہیں، صرف سبق ختم کرتے ہیں. عائشۃ و مریم و زینب صالحات. ماشاء اللہ، بالکل جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جی عائشۃ و مریم و زینب، ٹھیک ہے، جیسے طالبات، صالحات، معلمات، صحیح ہے. اس طرح سے جو ہم کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں جمع تھا تو جمع جو ہے نا بالکل جنس اور عدد کے مطابق لانا ضروری تھی، ہم اس کو ویسا ہی لے کر آئے ہیں. اسی طرح خدیجۃ و حفصۃ و فاطمۃ معلمات، یہ سب جو ہے نا اس کی مثالیں تھیں. تو آج کا سبق انتہائی اہم تھا، اور جو ہے نا آج آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ جناب عربی زبان کیسی پیاری اور کیسی جو ہے نا مزیدار زبان ہے. صحیح ہے، تو آسان بھی ہے، بس تھوڑی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، باقی مشکل کوئی نہیں ہے. دیکھیں آج آپ نے دیکھا کہ آپ کو تقریباً ساری تو جو ہے نا وہ آتی ہے، ساری نہ صحیح اکثر آپ کو عربی پہلے سے آتی ہے. جب اکثر آپ کو پہلے سے آتی ہے تو بس اس کو تھوڑی سی سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. سیٹنگ کے لیے آپ چند دن کے اندر انشاءاللہ آپ کی عربی لکھنے، بولنے، آپ کا تکلم سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تھوڑی سی محنت شرط ہے. ٹھیک ہے جی، 1 منٹ باقی ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.